قرآن کریم کے آج دوسرے پارہ سیاقول کے مضامین پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن سیاقول کے پہلے 4 رکوع ہیں، ان میں تحویل قبلہ، ذکر، شکر، صبر، شہید کی فضیلت، کتمان حق، توحید اور رزق حلال وغیرہ ان کا ذکر ہے۔ تحویل قبلہ یعنی قبلہ کا تبدیل ہونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو آپ 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور مکہ میں بھی آپ اسی طرح سے نماز پڑھتے تھے، لیکن وہاں پر رخ اس طرح سے تھا کہ آپ نماز میں جب بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے تو بیت اللہ کی طرف بھی رخ ہو جایا کرتا تھا، یعنی دونوں طرف رخ ہو جاتا تھا۔ لیکن مدینہ میں ایسا نہیں تھا۔ آپ کی خواہش یہ تھی، آپ چاہتے یہ تھے کہ جو سمت ہے وہ تبدیل ہو جائے، قبلہ بیت المقدس سے بیت اللہ بن جائے۔ آپ یہ چاہتے تھے، بار بار دیکھا کرتے تھے آسمان کی طرف، تو اللہ تعالیٰ نے رخ کو تبدیل کر دیا، بیت المقدس سے خانہ کعبہ کو بیت اللہ بنا دیا، قبلہ بنا دیا۔ تو قرآن دوسرے پارے کا آغاز سیقول السفہاء من الناس، بے وقوف لوگ کہتے ہیں۔ بے وقوف کون لوگ ہیں؟ یہود، مشرکین مکہ اور منافقین۔ یہ اعتراض کرتے تھے کہ جی پہلے اگر بیت اللہ کی طرف منہ کرنا تھا تو پھر بیت المقدس کی طرف کیا ضرورت تھی؟ مختلف انہوں نے اعتراضات کیے، تو قرآن نے اس کا چھوٹا سا جواب دیا کہ کل للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہے۔ مشرق اور مغرب، شمال جنوب، یہ تمام جہات اللہ کی ملکیت ہے۔ جس طرف چاہے اللہ تعالیٰ رخ موڑ دے وہ عبادت بن جائے گی۔ اللہ چاہے مشرق کی طرف، مشرق کو قبلہ بنا دے، چاہے مغرب کو قبلہ بنا دے، اس جس جہت کو چاہے قبلہ مقرر کر دے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں، تو یہ چھوٹا سا جواب دے دیا۔ پھر فرمایا کہ اس میں آزمائش ہے، کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون رسول کی پیروی نہیں کرتا۔ ہمارا کام پیروی کرنا ہے، یہ آزمائش ہے اس میں کہ کون اللہ کے رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون پیروی نہیں کرتا۔ اس کے بعد پھر آگے ذکر ہے، ذکر، شکر اور صبر، یہ 3 خوبیاں ذکر کی ہیں، ذکر، شکر اور صبر۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس سے بڑھ کر کوئی ذکر کی فضیلت نہیں ہو سکتی۔ قرآن ذکر کر رہا ہے کہ فاذکرونی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس سے بڑھ کر اور ذکر کی کیا فضیلت ہو سکتی کہ میرا ذکر کرو۔ اور ذکر، امام ابن قیم رحمہ اللہ بہت بڑی شخصیت گزری، انہوں نے ذکر کی ایک کتاب لکھی الوابل السیب، 100 سے زائد ذکر کے فائدے لکھے، 100 فائدے ذکر کے لکھے انہوں نے، کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے کتنے فائدے۔ یہ دین سارا کے سارا اللہ کا ذکر ہے، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میں تم کو تمہاری مجلس سے اچھی مجلس میں، فرشتوں کی مجلس میں تمہارا ذکر کروں، واشکروا لی، اور میرا شکر کرو، میری نعمتوں کا شکر کرو۔ میری نعمتوں کی نسبت، شکر اللہ کا یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے، کہ یہ نعمتیں اللہ نے عطا کی، پھر زبان سے شکر کیا جائے، اور پھر اعضاء سے شکر کیا جائے۔ ولا تکفرونی، اور میری ناشکری نہ کرو۔ شکر کرو گے تو نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی، اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ ناشکری کرو گے تو نعمتیں کم ہونا شروع ہو جائیں۔ تیسری اہم خوبی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے ایمان والو
اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. صبر اور نماز یہ لازم و ملزوم ہے. نہ اچھی نماز بغیر صبر کے نہیں پڑھی جاتی. اچھی نماز بغیر صبر کے نہیں پڑھی جاتی. وہ نماز کے بیچ میں بھی صبر موجود ہے. وسواس کو جھٹکنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے، تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. اس کے بغیر جو شیطانی وسواس ہیں انہیں ہم جھٹک نہیں سکتے، اس پر ہمت صرف کرنا ہوتی ہے. بدون ہمت کے ہم وسواس کو جھٹک نہیں سکتے. اللہ کی توفیق کے بغیر جو وسوسے آتے ہیں انہیں جھٹک نہیں سکتے. جب یہ کوشش کرتے ہیں تو صبر کا ملکہ پیدا ہوتا ہے نماز میں. تو نماز مصیبتوں میں جو شخص گھرا ہوا ہے وہ نماز میں داخل ہو جائے، وہ نماز میں داخل ہو جائے. حدیث میں آتا ہے اذا حزبہ امر فصلی، جب نبی علیہ السلام کو کوئی مسئلہ پیش آتا تو آپ نماز پڑھتے تھے، نماز میں داخل ہو جاتے. شرط یہ ہے کہ نماز میں دل لگتا ہو، نماز میں دل لگتا ہو، نماز سے کچھ شغف پیدا ہو جائے، تعلق پیدا ہو جائے، دل کرتا ہو نماز پڑھنے کو. یہ نہ ہو کہ نماز بھاری ہو، پڑھنا ہے، فرض ہے، مسجد میں جانا پڑے گا. اس حالت سے اگلی حالت جو کیفیت ہے اسے بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور وہ ریاضت کے ساتھ ملتی ہے. پھر شہداء کا ذکر ہے کہ فرمایا شہداء کو مردہ مت کہو، مردہ مت کہو جبکہ وہ مر چکے ہوتے ہیں، ان کے جنازے پڑھتے ہیں. شہید کی عورت کو بیوہ کہتے ہیں، اس کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں. ان کا ادب ہے، اکرام ہے کہ مردہ مت کہو. اللہ کی راہ میں جان دے دیتے ہیں اپنی، بہت بڑی بات ہے. اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دیتے ہیں. شہید چاہتا ہے کہ میں بار بار دنیا میں آؤں. جنت جیسی نعمت کو چھوڑ کر شہید دنیا میں آنا چاہتا ہے کہ بار بار میں تیری راہ میں یا اللہ شہید ہو جاؤں، میری جان تیری راہ میں چلی جائے. یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیں شہید. پھر فرمایا کہ تحویل قبلہ کی گفتگو کافی 2-3 رکوع میں ہے. اس کے بعد فرمایا کہ لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے، نیکی یہ نہیں ہے کہ ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ. کہ نیکی یہ نہیں کہ آپ یہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ پھیر لیں اور اسی پر جھگڑا کرتا رہے، بلکہ نیکی یہ ہے وہ ایمانیات کی فہرست ہے. اللہ پر ایمان لانا، نبیوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، صلہ رحمی کرنا، وہ لمبی فہرست پر ذکر کی. حقیقت میں یہ نیکی، اس پر عمل کرو، یہ نہیں کہ اسی پر جھگڑتے رہنا. مسلمانوں کا قبلہ اس کی جو سمت ہے وہ بیت اللہ مقرر کر دی. اسی طرح سے یہودیوں کا قبلہ الگ ہے، عیسائیوں کا قبلہ الگ ہے، اسی پر لڑتے رہنا ہے، یہی خیال کرنا یہی قبلہ ہے، یہ نہیں. اور جو نیکیاں ہیں ایمانیات کو اختیار کرو، جو ایمانیات ہیں ان کی تعلیم حاصل کرو، انہیں قبول کرو، انہیں اختیار کرو. اس کے بعد پھر آگے قصاص کا ذکر کیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر، یعنی قصاص کا مطلب ہے، قصاص جو ہے قتل کے بدلے قتل، جس نے قتل کیا ہے اس کو قتل کر دیا جائے، خواہ وہ قبیلے کا بڑا آدمی ہو یا چھوٹا آدمی ہو. مقتول خواہ ادنا آدمی ہو اور قاتل بڑا آدمی ہو دوسرے قبیلے کا، جس نے قتل کیا اس کو اس کے بدلے میں قتل کر دیا جائے. اسے قصاص کہتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ اس میں حیات ہے، زندگی ہے. اس قانون کو نافذ کر دو، ایک قتل کرو سینکڑوں قتل نہیں ہوں گے. قصاص میں ایک قتل کر دو، جس نے قتل کیا اس کے بدلے اسے قتل کر دیا جائے. یہ ایک قتل کرو سینکڑوں قتل نہیں ہوں گے، رک جائیں گے قتل. سوال یہ کہ اس کو کون نافذ کرے گا؟ ہم مسلمان ہیں کہ ہمارا ایمان نہیں ہے، کہ اس قرآن پر ایمان نہیں ہے، کہ تسبیحات کرنا یہی دین ہے بس، مسجد میں آ جانا، داڑھی رکھ لینا، شلواریں ٹکنوں سے اونچی کرنا، یہی اسلام ہے صرف. اسلام اس لیے نازل ہوا تھا، یہ تعلیمات 23 سال لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کو نازل ہونے میں. یہ قرآنی تعلیمات چاہے کہ اس کی آیات پر لمبی گفتگو کی جائے، اس کی تفسیر پر گفتگو کی جائے، کیونکہ وہ اس کی اپنی جگہ اہمیت ہے، لیکن یہ تعلیمات بازاروں میں دفاتر میں نافذ کرنے کے لیے تھی کہ اس کو گلیوں میں کوچوں میں نافذ کیا جائے، گھروں میں نافذ کیا جائے. ایسے نہیں کہ بس فقط تلاوت پر اکتفا کیا جائے. کس لیے قرآن نے ذکر کیا اس قصاص کا؟ کس لیے قرآن نے یہ قانون کا ذکر کیا؟ اس کو نافذ کیا جائے.
قتل ختم ہو جائے، یہ خطہ امن کا گہوارہ بن جائے گا جس میں حدود نافذ ہو جائیں، قتل کے بدلے قتل کر دیا جائے، جس نے کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگائی 80 درے لگائے جائیں، زانی کو 100 درے لگائے جائیں، ڈکیت کی ٹانگ کاٹ دی جائے، مخالف سم سے پاؤں کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، جرائم ختم ہو جائے، خود بخود ختم ہو جائے۔ اس کا اعلان اگر کرنا شروع کر دیا جائے، فقط ایک ہفتہ ایک کیبل آپریٹر جو ہیں ٹی وی پہ کیبل پہ اس کا اعلان کرنا شروع کر دیا جائے کہ جس نے قتل کیا اس کو قتل کر دیا جائے گا کہ بدلے میں، اس کی اثرات دیکھیے، غیر معمولی برکات ہیں قرآن کی، یاد رکھیں۔ اس سے استفادہ کس صورت میں ہوگا؟ جب اس کا نفاذ ہوگا، جب عملی نفاذ ہوگا۔ اس کے بعد قرآن روزے کی فرضیت کا بھی ذکر کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ دیکھیے روزے کا تعلق ایمان والوں کے ساتھ ہے، روزے کی پشت پر اگر ایمان ہوگا تو وہ روزہ مفید ہے، اس روزے کا اجر ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو روزہ سوائے بھوک پیاس کے اور کچھ بھی نہیں۔ روزے کا اجر اس صورت میں ہے کہ جب ایمان موجود ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو ساری دنیا میں مذاہب روزہ رکھتے ہیں، طبی فوائد حاصل ہو جائیں گے، لیکن جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک باب الریان ہے، وہاں سے صرف روزے دار داخل ہوں گے اور کوئی بھی نہیں، صرف روزے داروں کے لیے وہاں سے روزے دار داخل ہوں۔ گہرا اخلاص موجود ہے اس عبادت میں۔ قرآن نے 2 عذر ذکر کیے ہیں، یعنی 2 عذر ذکر کیے ہیں کہ جن کی وجہ سے آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے، بیماری اور سفر۔ بیماری اور سفر، یعنی بیماری، شدید بیمار آدمی، شیخ فانی، بہت بوڑھا آدمی جو بہت بوڑھا ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ 100 سال عمر ہوگی تھی، پھر روزہ رکھواتے تھے، ایک شخص کو روٹی اور گوشت کھلایا کرتے تھے، اپنی جگہ اس کو روزہ رکھواتے تھے، افطار کرواتے تھے۔ پیاس جیسے بیماریاں، شوگر شدید ہو جائے، شوگر تھوڑی بہت شوگر سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن جس کو بہت زیادہ ہو جائے نہیں رکھ سکتا روزہ، کسی کو رکھواؤ۔ سفر میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے وہ عورتیں جو حاملہ ہیں، وہ کمزور ہیں، وہ روزہ دوسرے دنوں میں رکھیں گے۔ اسی طرح سے مرضعہ جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لیں، ان دنوں میں چھوڑ کر شمار کریں، گن لیں، تو دوسرے ایام میں روزہ رکھنا ہے۔ 2 کردار ذکر کیے دوسرے پارے میں، 2 کردار۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جن کی بات آپ کو دنیا کی زندگی میں بڑی اچھی لگتی ہے، بڑے گفتار کے غازی ہیں، بڑی بہترین گفتگو کرتے ہیں، لیکن دل میں نفاق لیے ہوئے ہیں۔ اخنس بن شریح ثقفی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، لیکن یہ شان نزول ضعیف ہے۔ عربی میں قاعدہ ہے، العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، اعتبار الفاظ کا ہے، شان نزول کا نہیں۔ یعنی یہ صفات قیامت تک جن لوگوں میں پائی جائیں گی وہ منافق ہیں، وہ منافق ہوں گے، وہ جھگڑالو لوگ ہیں۔ آگے قرآن ذکر کر رہے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، بات بات پہ جھگڑا کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، لوگوں میں فساد برپا کرتے ہیں، جانوروں کو مار ڈالتے ہیں، کھیتی تباہ کر دیتے ہیں۔ یہ منافق کی علامات ہیں، یہ قیامت تک جن لوگوں میں پائی جائیں گی وہ منافق ہیں۔ اس کے بعد دوسرا کردار، دوسری خوبیاں ذکر کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے بیچ ڈالتے ہیں۔ جزاک اللہ، بہت عجیب طرز بیان ہے قرآن کا، عجیب عربی قوت ہے، عجیب بیان ہے۔ جو اللہ کے لیے کر سکتے ہیں وہ کر ڈالتے ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کے لیے بیچ دیتے ہیں، اپنے آپ کو تن من دھن ہر چیز داؤ پر لگا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ صہیب رومی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آ رہے تھے، مدینہ جا رہے تھے، نبی علیہ السلام انتظار کر رہے ہیں حضرت صہیب، یہ ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب وہ پہنچے تو کہا ربح البیع ابا یحییٰ، ابو یحییٰ تو نے میدان مار لیا، سب کچھ چھوڑ دیا، جو قربانی دی جا سکتی تھی صحابہ کرام نے وہ قربانی دی،
اکیلے صہیب رومی شامل نہیں، اور صحابہ کا بھی یہی حال ہے۔ تو یہ صفات قیامت تک آنے والے جن مسلمانوں میں پائی جائیں گی ان کے لیے اعزاز ہے، لیکن وہ صہیب رومی نہیں بن سکتے، کوئی صہیب رومی نہیں بن سکتا کہ ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کا فیض نصیب ہوا، نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہے، ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ ان کے ایمان کو قرآن پیش کرتا ہے، وہ بڑے عظیم لوگ تھے۔ اسی طرح سے شراب کا ذکر ہے، جوئے کا ذکر ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر۔ شراب اور جوئے میں کچھ فائدے بھی ہیں، نقصان بھی ہیں، لیکن فرمایا وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا۔ شراب اور جوئے میں فائدے بھی ہیں، شراب بیچنے سے پیسہ آ جاتا ہے، جوئے میں آدمی جیت بھی جاتا ہے۔ فرمایا لیکن فرمایا اسمہما اکبر من نفعہما، ان دونوں کا جو گناہ ہے، جو نقصان ہے، وہ فائدے سے بہت زیادہ ہے، نقصان بہت شدید ہے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے یہ موبائل ہے، یہ دو دھاری جو تلوار ہے نا، اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اس میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے، لیکن فائدہ نسبت سے ہے۔ کون اس سے فائدہ اٹھاتا ہے؟ ترغیبات ہوتی ہیں اس کی برائی کی طرف۔ آپ قرآن کھولیں گے تو ترغیبات آئیں گی، جو غیر اسلامی دلچسپیاں ہیں اس کی ترغیبات آئیں گی۔ اگر آپ کو کھول لیں گے تو وہ میدان کھلتا چلا جائے گا، وہ برائی کا میدان کھلتا چلا جائے گا، اس طرف بڑھتے چلے جائیں گے، تو یہ رخصت ہوتا چلا جائے گا۔ یہ قرآن کی تلاوت، یہ قرآن رخصت ہوتا چلا جائے گا، وہ برائی کا میدان کھلتا چلا جائے گا۔